अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ई बॉक्स के साथ मैं हूं जफर अब्बास खिची। आज के इस वीडियो में हम आपको सेहत इंसाफ कार्ड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे कि आप ये कार्ड हासिल कर सकते हैं कि नहीं, कहां से हासिल कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं, आप एल हैं या नहीं हैं, और अगर ये कार्ड आपको मिल गया है तो आपने ये कार्ड कैसे इस्तेमाल करना है, किस बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और किस किस हॉस्पिटल में इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल ई बॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, इसलिए कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अगर आपने कहीं से इस वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है आप उस इंफॉर्मेशन से महरूम हो जाएं जो आप लेना चाहते हैं। इस वीडियो में सबसे जो अहम बात है जो आज तक किसी ने नहीं बताई वो ये है कि जिस घर में कोई माजूर बच्चा है, डिसेबल है, बसारत से महरूम है या सुनने से महरूम है, तो या कोई भी ऐसा उसका नहीं है पैदाइशी, वो बच्चा रोजगार कमाने के काबिल नहीं है, वो इस कार्ड को हासिल कर सकते हैं। अगर उनको ये मालूमात फराहम नहीं की गई तो वो फौरन से पहले सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, इंसाफ सेहत कार्ड के ऑफिस में जाके उस बच्चे का इंतराज करें। ये कार्ड जो है जब आपको मिलेगा तो इस कार्ड पे उस बच्चे का इलाज फ्री हो सकता है। उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, जितने भी उस खानदान के फर्द हैं वो इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उसमें जो उस खानदान का बच्चा शादीशुदा है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, उसका नाम नहीं आएगा, लेकिन बाकी पूरा खानदान इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकता है। सेहत सहूलत प्रोग्राम सेहत इंसाफ के लिए खुराक, रिहाइश, तालीम और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरियात की फराहमी किसी भी मुआशरे की फलाह बहबूद में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ताहम उनके साथ सेहत की सहूलियात की फराहमी भी मतवाजी और खुशहाल मुआशरे के लिए नागुज़ीर है। बिलाशुबा एक सेहतमंद मुआशरा ही सेहतमंद कौम को जन्म देता है। उसकी बदौलत आने वाली नस्लें एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब परवान चढ़ती हैं। गुज़श्ता बरसों में बढ़ती हुई आबादी और माहौलियाती आलूदगी के बायस कई मोहलक अमराज ने जन्म लिया है, जिसके बायस एक बड़ी तादाद में अफराद मुतासिर हुए हैं। बढ़ती हुई इन बीमारियों के इलाज और मुआलजा के खर्चात उठाना गरीब आदमी के बस में नहीं है। गरीब तबके की इन मुश्किलात को पेश नज़र रखते हुए मौजूदा अवामी हुकूमत ने सेहत सहूलत प्रोग्राम का आगाज किया है, जिसमें रजिस्टर्ड खानदानों को हुकूमत की जानिब से सेहत की सहूलियात बहम पहुँचाई जाएंगी। इस कार्ड को हासिल करने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बात बताऊं कि अगर आपको ये कार्ड हासिल नहीं हुआ और कहां से आपने ये कार्ड हासिल करना है, तो सबसे पहले आप अपना इंदराज कराएं यूनियन काउंसिल में या DHQ सरकारी हॉस्पिटल, जिस आप ज़िले में रहते हैं उस ज़िले के सबसे जो बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है उसमें जाएं, अपना इंदराज कराएं, वहाँ से मालूमात हासिल करें। अगर वहाँ से मालूमात हासिल नहीं कर सकते तो आप अपने मोबाइल से एक मैसेज लिखें, उस मैसेज में अपना ID कार्ड नंबर लगाएं और 85008500 पे उसको सेंड कर दें। आपको फौरन मालूमात मिल जाएंगी कि आप इस कार्ड के लिए अहल हैं या नहीं हैं। अगर आप इस कार्ड के लिए अहल हैं और आपका नाम नहीं आया तो आप फौरन अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाएं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन लोग इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से सवालात ऐसे हैं जो लोगों के जहनों में हैं लेकिन उनके जवाबात उनको नहीं मिलते, तो वो सवालात मैं आपके सामने लेके आया हूं, उनके जवाबात आपको दूंगा ताकि आपके लिए बहुत ही आसानी पैदा हो जाए। इस प्रोग्राम में वो तमाम लोग शामिल हैं जिनका तयन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में किया गया था, जिनके नाम उसमें शामिल हैं, वो तमाम लोग इस कार्ड को हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर किसी खानदान में कोई माजूर बच्चा पैदा हुआ है तो वो भी इस कार्ड को हासिल कर सकते हैं। जी नाजरीन, आपको कार्ड मिल चुका है तो आपको कैसे पता है कि आपने इस कार्ड को कैसे इस्तेमाल करना है? तो सबसे पहले आप करीबी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, उससे अपना चेकअप करवाएं, और अगर आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका इलाज आप इस कार्ड के ज़रिए करवा सकते हैं तो आप फिर उस हॉस्पिटल में जाएं जो हॉस्पिटल इस पैनल पे मौजूद है, वहां जाके अपना इतराज करवाएं और आपका कार्ड इस्तेमाल होगा और आपका इलाज
فری ہوگا۔ ناظرین، کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کے لیے کارڈ استعمال ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایسی تمام بیماریاں جن کے لیے آپ کو ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑے، بشمول زچگی کے، اگر بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک اور اہم سوال کہ یہ کارڈ آپ کتنی بار استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اگر تو آپ کی کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے، یعنی کہ ثانوی بیماری ہے، تو اس کے لیے 60,000 تک کے لیے رقم جو ہے وہ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں سالانہ۔ اگر ترجیحی علاج کروانا ہے، آپ نے کوئی بڑی بیماری ہے اس کا علاج کرانا ہے، تو اس کے لیے گورنمنٹ نے 3 لاکھ روپے رکھے ہیں۔ 3 لاکھ تک اس کا علاج ہو سکتا ہے سالانہ۔ تو آپ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، جب مرضی جائیں، جب تک آپ کے یہ پیسے ختم نہیں ہوتے تو آپ سال میں وہ علاج کروا سکتے۔ کیا اس خاندان جس کو کارڈ مل چکا ہے، اس کے خاندان میں ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا وہ بھی اس اہل ہے کہ وہ علاج کروا سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ بھی اس اہل ہے کہ وہ علاج کروا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس کی پیدائش جو ہے وہ اس ہاسپٹل میں ہو جو ہاسپٹل منتخب کیے گئے ہیں۔ جی ناظرین، تو اگر آپ کارڈ استعمال نہیں کرتے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ رقم مل جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کارڈ صرف علاج کے لیے ہے، اور اس علاج کے لیے جس کے لیے آپ ہاسپٹل میں داخل ہوں گے۔ ایک اہم سوال اور کہ کیا کرائے کے لیے بھی رقم مل سکتی ہے؟ جی ہاں، 1,000 روپے گورنمنٹ نے رکھا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ہاسپٹل میں داخلے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو کرائے کی مد میں 1,000 روپے دیا جائے گا، جو آپ ٹیکسی یا ایمبولینس یا کسی بھی ایسی گاڑی کے لیے جو آپ نے استعمال کی ہے۔ جی ناظرین، ایک اور اہم بات، 10,000 روپے اس خاندان کے لیے گورنمنٹ نے رکھے ہیں اس کارڈ میں جن کا کوئی فرد فوت ہو جاتا ہے اور وہ رجسٹرڈ خاندان ہے جو یہ کارڈ استعمال کر رہا ہے، تو 10,000 روپے اس کے لیے گورنمنٹ نے رکھے ہیں۔ گورنمنٹ انہیں 10,000 اس کی تجہیز و تکفین کے لیے دے گی۔ جی ناظرین، تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کارڈ کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ رجسٹرڈ خاندان کا اگر کوئی فرد بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اس کو قریبی ہاسپٹل لے جائیں جو منتخب ہاسپٹل ہیں، جن کا آپ کو معلوم ہونا چاہے وہ سرکاری ہیں چاہے وہ نجی ہیں۔ ہاسپٹل میں داخلے کے لیے جانے سے قبل یہ اطمینان کر لیں کہ آپ کے پاس صحت انصاف کارڈ، اصل شناختی کارڈ اور بچوں کے داخلے کی صورت میں ان کا بے فارم لازمی ہونا چاہیے۔ ان دستاویزات کے ساتھ صحت سہولت پروگرام کے منتخب ہسپتالوں میں جن کی فہرست موجود ہے میں سے کسی بھی قریبی ہاسپٹل کا انتخاب کریں۔ وہاں پہنچنے پر اس پروگرام کا نمائندہ ہاسپٹل کے استقبالیے پر آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوگا۔ اس کو اپنا صحت انصاف کارڈ دکھائیں اور اپنا علاج کرائیں۔ نمائندہ آپ کی صحت انصاف کارڈ کی جانچ کرے گا اور متعلقہ شعبے تک آپ کی رہنمائی کرے گا۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحت پروگرام کے تحت علاج اور اس کی سہولیات۔ ثانوی علاج کے لیے، چھوٹے موٹے علاج کے لیے جس کے لیے آپ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے حکومت نے 60,000 روپے رکھے ہیں۔ اس 60,000 میں آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اس میں وہ تمام علاج ضروری ہیں جس کے لیے آپ کو ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑے گا۔ زچگی و حمل کے مراحل میں اگر کوئی بچی اس خاندان کی ہے تو اس کا بھی علاج ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کہیں حادثہ ہو جاتا ہے اس رجسٹرڈ خاندان کے کسی فرد کا، تو اس کا بھی علاج اس ہاسپٹل میں اس کارڈ کے ذریعے ممکن ہے۔ اس ثانوی علاج کے لیے جب آپ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں، آپ کا علاج ہوتا ہے۔ علاج ہونے کے بعد آپ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دفعہ آپ کا معائنہ جو ہے وہ فری ہے اس کارڈ کے ذریعے۔ جی، اب آتے ہیں ترجیحی علاج کے لیے۔ کوئی ایسا فرد رجسٹرڈ خاندان کا جو کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے اور اس کے علاج کے لیے حکومت نے 3 لاکھ روپے مختص کیے ہیں، اس 3 لاکھ میں وہ اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ جی ناظرین، تو اس میں 8 پیچیدہ بیماریاں رکھی گئی ہیں جن کا علاج اس کارڈ کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں۔ امراض قلب، ذیابیطس سے متعلق پیچیدگیاں جس میں ہاسپٹل میں داخلہ ضروری ہو، حادثاتی چوٹیں، زندگی بچانے کے علاوہ ہڈیوں کی ٹوٹ پھوٹ، سڑک کا حادثہ، جلنے کا علاج، اعضاء، دل، جگر، گردے، پھیپھڑے کے ناکارہ ہونے کی صورت میں علاج ماں سوائے پیوند کاری، ہسپتالوں میں داخلے کی صورت میں دائمی بیماریوں کی پیچیدگیوں کا علاج جیسا کہ یرقان، کالا یرقان، آخری درجے سے گردوں کی بیماری، اعصابی نظام کی جراحی۔ صحت سہولت پروگرام کی نمایاں خصوصیات۔ رجسٹرڈ خاندان کے
افراد کی کوئی حد نہیں ہے، جتنے بھی اس میں افراد شامل ہیں سب کا علاج ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رجسٹر خاندان کے افراد کی عمر کی بھی کوئی حد نہیں ہے، 1 دن کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے انسان تک علاج ہو سکتا ہے۔ ثانوی علاج کے لیے ہسپتال میں داخلے کی صورت میں داخلے سے 1 دن قبل کی اور ہسپتال سے اخراج کے بعد مزید 5 دن کی ادویات ہسپتال فراہم کرے گا۔ ناظرین، اس کارڈ کے تحت ثانوی علاج میں زچگی بھی شامل ہے، اور آپ کو اس میں کیا سہولیات مل سکتی ہیں آئیں آپ کو بتاتے ہیں۔ نارمل ڈیلیوری، سی سیکشن آپریشن، زچگی کی پیچیدگیاں، بچے کی پیدائش سے پہلے 4 بار معائنہ، بچے کی پیدائش کے بعد 1 مرتبہ نوزائیدہ بچے کا معائنہ، حفاظتی ٹیکے اور ماں باپ کی نشو و نما کے مشورے، خاندانی منصوبہ بندی کے طریقہ جات جس میں شامل ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج اس کارڈ میں ممکن نہیں ہے۔ ہر قسم کا او پی ڈی علاج، جان بوجھ کر اپنے آپ کو زخمی کرنے کا علاج، خودکشی، شراب نوشی، نشہ آور ادویات یا ان اشیاء کا استعمال جن سے جنسی بیماریاں شروع ہوتی ہیں، تمام نفسیاتی، ذہنی، اعصابی بیماریاں، علاج جراحی، بانجھپن اور اس سے متعلق علاج، حاملہ ہونے کے طریقہ کار اور اس سے متعلق علاج، ہارمونز کی خرابی کا علاج اور ان سے متعلق تشخیصی ٹیسٹ، یہ اس علاج میں شامل نہیں ہے۔ کسی بھی تفریحی، پیشہ ورانہ، پرخطر کھیل یا مقابلے اور ان کی تربیت، ان میں حصہ لینے کے نتیجے میں درکار علاج اس پروگرام میں شامل نہیں ہے۔ کسی بھی قسم کے فساد، بلوے، دہشت گردی، عوامی شورش، بیرونی دشمنوں کا اقدام، جنگ کی حالت یا خانہ جنگی کی صورت، فوجی اقدامات، سیاسی سرگرمیاں جو کہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کا سبب بنے، قدرتی آفات مثلا سیلاب، زلزلہ، سمندری طوفان وغیرہ کی وجہ سے بیماریاں اور چوٹیں، ایٹمی تنصیبات سے اخراج یا ایٹمی اسلحے کے مواد کے باعث درکار علاج، آرام برائے صحت یابی اور خدمات یا گھر میں علاج، ایکس رے اور دانتوں سے متعلق تمام علاج، بینائی کی درستگی سے متعلق جراحی جیسا کہ ریڈیل ایگزائمر وغیرہ، طے شدہ کمرے کے کرائے سے زیادہ مہنگے کمرے میں علاج کروانا، کسی بھی اس کی پیوند کاری سے متعلق اخراجات، ذاتی آسائش کے اخراجات جیسے فون کال، تیماردار کا کھانا اور دیگر اخراجات جو طبی طور پر ضروری نہ ہوں، یہ اس پروگرام میں شامل نہیں ہے۔ ناظرین، ہاسپٹل میں داخلے کے دوران مریض کو اخراجات کی کسی قسم کی ادائیگی نہیں کرنی پڑے گی، اور یہ سب کچھ آپ کو داخلے پر ہوگا۔ گھر میں بیٹھے علاج کرانے پر یہ سہولت میسر نہیں ہو پائے گی۔